صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 22 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ تمام ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میلے کے کرتب شروع تھے۔ البرق اس شور و غل اور کمالات سے نظریں پھیرے ہوئے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اس بوڑھے کے پاس بیٹھی تھی جو مالدار تاجر لگتا تھا۔ اچانک بوڑھا اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ البرق نے لڑکی سے پوچھا، یہ تمہارے والد کہاں جا رہے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، وہ میرے والد نہیں، میرے خاوند ہیں۔ خاوند؟ البرق نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ شادی تمہارے والدین نے کروائی ہے؟ نہیں، اس نے مجھے خریدا ہے، لڑکی نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ البرق نے پوچھا۔ ناراض ہو کر چلا گیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ اسے شک ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دلچسپی سے دیکھ رہی ہوں۔ کیا تم واقعی مجھے دلچسپی سے دیکھ رہی ہو؟ البرق نے رومانوی انداز میں پوچھا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی اور دھیمی سی آواز میں بولی، میں اس بوڑھے سے تنگ آ گئی ہوں۔ اگر کسی نے مجھے اس سے نجات نہ دلائی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ البرق یہ سب کچھ سنتا رہا۔ وہاں میدان میں فوج زبردست مشقی کرتب کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ تماشائیوں نے مشقی کرتب پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس سے پہلے تو وہ سوڈانی فوج سے واقف تھے جو خزانے پر سفید ہاتھی بنی ہوئی تھی۔ ان کا فوجی دستہ کسی دیہات سے گزرتا تو دیہات کے لیے مصیبت بن جاتا تھا۔ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فوج رعایا پر ظلم اور ستم کے لیے رکھی جاتی ہے، لیکن سلطان ایوبی کی فوج بہت مختلف تھی۔ ایک تو وہ دستے تھے جو مظاہروں میں شریک تھے اور باقیوں کو عوام میں پھیلا دیا گیا تھا کہ وہ عوام میں یہ تاثر قائم کریں کہ فوج ان کے ہی بھائی ہیں اور انہی جیسے ہیں۔ خادم البرق میلے سے بالکل بے خبر لڑکی کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس نے لڑکی سے ملاقات کا کہا تو لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک خریدی ہوئی لونڈی ہے۔ بوڑھا اسے قید میں رکھتا ہے، اس پر کڑی نظر بھی رکھی جاتی ہے۔ مزید اس نے بتایا کہ اس کے گھر میں 4 بیویاں بھی ہیں۔ البرق نے اپنے عہدے کو بھی نہ دیکھا کہ وہ سلطان کی جنگی حکمت عملی بنانے والوں میں سے ہے۔ اس نے لڑکی کو ایک ایسی جگہ ملاقات کے لیے بلایا جہاں صرف آوارہ اور اوباش لڑکے ہی جایا کرتے ہیں۔ اس نے شہر سے باہر قدیم زمانے کے کھنڈر میں لڑکی کو بلایا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اس لڑکی کو اس بوڑھے سے آزاد کروائے گا۔ تیسری رات البرق گھر سے باہر نکلا۔ وہ حاکموں کی شان سے گھر سے نکلا کرتا تھا، مگر اس رات وہ چوروں کی طرح نکلا اور ایک طرف کو چل دیا۔ قاہرہ پر سکوت طاری تھا۔ میلے کو ختم ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ میلے کے تمام لوگ جا چکے تھے، عارضی کہبہ خانے اٹھا لیے گئے تھے۔ علی بن سفیان کا محکمہ اب یہ سراغ لگاتا پھر رہا تھا کہ باہر سے آئیں کتنی لڑکیاں اور کتنے مشکوک لوگ قاہرہ کے مضافات اور ارد گرد کے دیہاتوں میں رہ گئے ہیں۔ میلے کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ 2 ہی دنوں میں 4000 نوجوان فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور مزید بھرتی کی توقع تھی۔ البرق شہر سے نکل چکا تھا۔ وہ اس کھنڈر میں پہنچا جہاں لڑکی کو آنے کا کہا گیا تھا۔ لڑکی نے اس کو بتایا بھی تھا کہ وہ بوڑھے کی قید میں ہے اور وہ اس پر کڑی نظر رکھتا ہے، مگر البرق اس امید میں تھا کہ لڑکی ضرور آئے گی۔ اس نے اپنی حفاظت کے لیے ایک چھوٹا سا خنجر بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ عورت ایک ایسا جادو ہے، اگر کسی پر طاری ہو جائے تو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ عقل و دانش اس کا ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ البرق پختہ عمر کا آدمی تھا، مگر اب وہ نادان نوجوان بن گیا تھا۔ ایسے میں کھنڈر کے قریب ایک سایہ جو سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا تھا آتا نظر آیا۔ پھر کھنڈر کی گری دیوار سے وہ اندر آیا۔ آگے اندھیرا کمرہ تھا۔ چھت پر بڑی زور سے کوئی بہت بڑا پرندہ پھڑپھڑایا۔ البرق نے ہوا کے تیز جھونکے محسوس کیے اور اچانک اس کے منہ پر تھپڑ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اسے چین چین کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ سمجھ گیا یہ بڑے چمگادڑ ہیں جس کے پنجے اس کا منہ نوچ ڈالیں گے۔ وہ بیٹھ گیا اور پاؤں سے سرکتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر صحن تھا، اس کے ارد گرد گول برآمدہ تھا۔ البرق نے یہ بھی نہ سوچا کہ لڑکی ایک خریدی ہوئی ہے جس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے، اس کھنڈر میں کیسے آئے گی؟ مگر برآمدے میں کسی کی دبی دبی آہٹ نے اسے بتا دیا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ اس نے کمر سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا
اس کے سر پر چمگادڑ اڑ رہے تھے، پھڑپڑانے کی آوازیں ڈراؤنی تھیں۔ البرق نے آہستہ سے پکارا، آصفہ۔ لڑکی نے اسے اپنے بارے میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ آپ آ گئے؟ اسے آصفہ کی آواز سنائی دی۔ وہ برآمدے سے دوڑتی آئی اور البرق سے چپک گئی۔ کہنے لگی، آپ کے خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر آئی ہوں، مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ بوڑھے کو شراب میں نیند کا سفوف پلا آئی ہوں، وہ جاگ نہ اٹھے۔ کیا تم اسے شراب میں زہر نہیں پلا سکتی؟ البرق نے پوچھا۔ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، آصفہ نے کہا۔ میں نے کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ کسی غیر مرد سے ملنے کسی ڈراؤنے کھنڈر میں آؤں گی۔ البرق نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اچانک ان کے پیچھے برآمدہ روشن ہو گیا۔ جس کمرے سے البرق ہو کر آیا تھا اس میں سے 2 مشعلیں جلنے لگیں۔ البرق نے آصفہ کو اپنے پیچھے کر لیا اور اپنے ہاتھ میں خنجر اٹھا لیا۔ جیسے مشعلیں قریب آئیں تو البرق کو آواز سنائی دی، دونوں کو قتل کر دو۔ یہ 4 آدمی تھے، ایک کے ہاتھ میں برچھی اور 3 کے پاس تلواریں تھیں۔ انہوں نے مشعلیں زمین میں گاڑ دیں جس سے صحن روشن ہو گیا اور وہ چاروں البرق اور آصفہ کے گرد گھومنے لگے۔ اتنے میں برآمدے میں سے ایک اور آواز آئی، مل گئے، انہیں زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ لڑکی کے بوڑھے خاوند کی آواز تھی۔ آصفہ البرق کے آگے آ گئی۔ اس نے کہا، آگے آؤ، مجھے قتل کر دو، میں تم جیسے بوڑھے پر لعنت بھیجتی ہوں، میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ برچھی والا آگے آیا اور اس نے برچھی کی نوک آصفہ کے پہلو پر رکھ کر کہا، مرنے سے پہلے یہ برچھی کی نوک دیکھ لو آصفہ، مگر تم سے پہلے یہ آدمی تڑپ تڑپ کر مرے گا جس کے خاطر تم یہاں آئی ہو۔ آصفہ نے جھپٹا مار کر برچھی چھین لی۔ آصفہ آگے ہو گئی۔ اس نے للکار کر کہا، آؤ آگے آؤ، میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھ سے پہلے اس آدمی کو کیسے قتل کرتے ہو۔ پھر آصفہ نے جس سے برچھی چھینی تھی اس پر حملہ کر دیا، لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ البرق نے بھی خنجر ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ وہ چاروں اس کو آسانی سے قتل کر سکتے تھے، مگر ابھی تک ان کے گرد گھومے جا رہے تھے۔ کچھ دیر تک یہ لوگ ایک دوسرے پر حملہ کرنے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن کوئی زخمی تک نہ ہوا۔ اتنے میں بوڑھے نے کہا، رک جاؤ، میں ایسی بے وفا لڑکی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ مجھے معلوم نہیں تھا یہ لڑکی اتنی دلیر اور بہادر ہے۔ اگر میں اس کو زبردستی لے بھی گیا تو یہ مجھے گھر میں قتل کر دے گی۔ میں تمہیں اس کی پوری قیمت دوں گا۔ البرق نے کہا، کہو تم نے اسے کتنے میں خریدا تھا؟ بوڑھا ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھا اور البرق سے ہاتھ ملا کر بولا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں اس لڑکی کو تمہیں بخش دیتا ہوں۔ اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ تمہارے خاطر اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کرنے آ گئی ہے۔ میں اس لیے بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ یہ جنگجو لڑکی لگتی ہے۔ میں تاجر اور سوداگر ہوں، یہ کسی تم جیسے جنگجو کے گھر میں ہی جچتی ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے حاکم ہو۔ میں سلطان کا وفادار اور مرید ہوں، میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ، میں نے اسے طلاق دی اور اسے تم پر حلال کر دیا۔ چلو دوستو، انہیں اکیلا چھوڑ دو، یہاں سے چلتے ہیں۔ وہ مشلے اٹھا کر واپس چلے گئے۔ البرق کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس طرح آرام سے چلے گئے ہیں۔ وہ اس کو بوڑھے کا فریب سمجھ رہا تھا۔ اس کو لگتا تھا کہ یہ لوگ راستے میں گھات لگا کر حملہ کریں گے۔ البرق اور آصفہ کچھ دیر بعد کھنڈر سے نکلے۔ وہ بہت ہی محتاط ہو کر آگے بڑھتے رہے۔ جب شہر میں پہنچے تو ان کی جان میں جان آئی۔ آصفہ نے رک کر بازو البرق کے گلے میں ڈال دیے اور پوچھا، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں؟ البرق نے اسے سینے سے لگا لیا۔ البرق پر جذبات کا اتنا غلبہ تھا کہ وہ کچھ بول نہ سکا۔ لڑکی نے اسے بے دام خرید لیا تھا۔ وہ اصل میں لڑکی کے حسن پر مر مٹا تھا۔ اس کی بیوی اسی کی ہم عمر تھی، مگر آصفہ کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ وہ بیوی اس کے کام کی نہیں رہی۔ اس دور میں بیوی کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ 4 بیویاں تو مرد اپنا حق سمجھتا تھا۔ وہ جو پیسے والے عمرہ ہوتے تھے وہ 3-4 لڑکیاں بغیر نکاح کے بھی رکھ لیتے تھے۔ مسلمان عمرہ کو ان عورتوں نے ہی تو برباد کیا تھا۔ ان کے وہاں ایک یہ بھی رواج تھا کہ ایک آدمی کی بیویاں خاوند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوبصورت لڑکیاں خاوند کو بطور تحفہ پیش کرتی تھیں۔
البرق رات کو لڑکی لے کر گھر میں داخل ہوا تو سب سوئے ہوئے تھے۔ صبح جب اس کی بیوی نے البرق کے پلنگ پر لڑکی کو دیکھا تو وہ ذرا بھی ایسا محسوس نہ کیا کہ اس کا سہاگ اجڑ گیا ہے، بلکہ وہ تو بہت خوش ہوئی کہ اس کے خاوند کو اتنی خوبصورت لڑکی مل گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عورت کو مسلمانوں اور مسلمانوں کو عورت سے آزاد کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک خاوند اور ایک بیوی رکھنے کا حکم جاری کرنے والا تھا، مگر ابھی وہ ان عمرہ سے دشمنی لینے سے ڈرتا تھا جنہوں نے کئی عورتیں رکھی ہوئی تھیں۔ عورت کے خریدار اصل میں یہی لوگ تھے۔ انہی کی دولت سے عورت کھلی منڈی میں نیلام ہوتی تھی، قتل کی وارداتیں ہوتی تھیں، اغوا اور خون خرابے ہوتے تھے۔ عمرہ اور حاکموں کی زن پرستی کا ہی تو نتیجہ تھا کہ عیسائیوں نے لڑکیوں کی وسعت سے اسلامی سلطنت میں زہر بھر دیا تھا۔ اس کے علاوہ سلطان ایوبی کو یہ احساس بھی پریشان کرتا تھا کہ یہی عورت مردوں کے شانہ بشانہ کفار کے ساتھ لڑا کرتی تھیں، مگر اب یہ عورت جو جہاد میں مرد کی آدھی قوت تھی وہ عیاشی اور تفریح کا سامان بن گئی تھی۔ اس سے صرف یہ نہیں ہوا کہ قوم کی آدھی قوت کم ہو گئی، بلکہ اس عورت نے قوم کی مردانگی بھی بیکار کر دی تھی۔ سلطان ایوبی عورت کی عصمت کو بحال کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ تیار کیا ہوا تھا جس سے وہ عورتوں کو فوج میں بھرتی کرتا، اسی کے تحت حرم بھی خالی کرنے تھے، مگر ایسے احکام وہ تب ہی جاری کر سکتا تھا جب سلطنت خلافہ کی امارت اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ مہم بہت دشوار تھی، اس کے دشمنوں میں اپنوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ جانتا تھا کہ قوم میں ایمان فروشوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔